بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں لیکچر ہے، جس میں ہم بیعت عقبہ ثانی اور ہجرت مدینہ کے متعلق پڑھیں گے۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ ثانی کب ہوئی؟ تو بیعت عقبہ ثانی 13 نبوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ ثانی میں کتنے افراد شامل تھے؟ تو بیعت عقبہ ثانی میں 75 افراد شامل تھے، جن میں سے 73 مرد اور 2 خواتین تھیں۔ اگلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ ثانی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو بیعت عقبہ ثانی کا دوسرا نام عقبہ کبریٰ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ ثانی میں سب سے پہلے کس صحابی نے بیعت کی؟ تو سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا بیعت عقبہ ثانی کے وقت موجود تھے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اگلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ ثانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نقیب مقرر فرمائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر فرمائے، جن میں سے 9 قبیلہ خزرج سے اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ مدینہ کی طرف سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ تو مدینہ کی طرف سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کی۔ اگلا سوال ہے کہ مدینہ کی طرف سب سے آخری مہاجر کون تھے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخری مہاجر تھے۔ اگلا سوال ہے کہ دارالندوہ میں کفار کا اجلاس کب ہوا؟ تو 26 صفر 622 عیسوی میں دارالندوہ میں کفار کا اجلاس ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر قتل کرنے کی تجویز پیش کی؟ ابو جہل نے مل کر قتل کرنے کی تجویز پیش کی، تاکہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں۔ اگلا سوال ہے کہ کتنے افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا؟ تو 11 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کس کو اپنے بستر پر لٹایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کون سی سورت تلاوت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت یاسین تلاوت کی۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں قیام کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ تو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ سوال ہے کہ غار ثور مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ تو غار ثور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال ہے کہ غار ثور میں کس جانور نے انڈے دیے؟ تو کبوتری نے انڈے دیے اور مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بنا دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو ہجرت کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے۔ سوال ہے کہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سوال ہے کہ سورۃ توبہ میں حضرت ابو بکر کا کس نام سے ذکر آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کو سورۃ توبہ میں ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا کہا گیا ہے۔ سوال ہے کہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو دودھ کون پہنچاتا تھا؟ تو عامر بن فہیرہ، جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، وہ دودھ پہنچایا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو کفار کی خبریں کون پہنچاتا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے، وہ کفار کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کس غزوے میں شہید ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ سوال ہے کہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کھانا کون پہنچاتا تھا؟ تو حضرت اسماء، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، وہ کھانا پہنچایا کرتی تھیں، اور حضرت اسماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین یعنی 2 اظہار بندوں والی کا لقب عطا کیا تھا۔ سوال ہے کہ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ تو عبداللہ بن اریقط جو ہے وہ راستہ گائیڈ کرنے والا تھا، اور یہ کافر تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر لیا تھا کہ وہ مدینہ کا راستہ بتائے۔ اگلا سوال ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا؟ تو 100 اونٹ جو ہے قریش نے مقرر فرمائے تھے۔
مقرر کیے تھے۔ سوال ہے کہ 100 اونٹوں کے لالچ میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا؟ تو سراقہ بن چاشم نے پیچھا کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ سراقہ بن چاشم کا گھوڑا کتنی دفعہ زمین میں دھنسا؟ تو سراقہ بن چاشم کا گھوڑا 3 دفعہ زمین میں دھنسا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ایران کے کنگن پہننے کی خوشخبری سنائی؟ تو سراقہ کو ایران کے کنگن پہننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ اگلا سوال ہے کہ یہ خوشخبری کس کے زمانے میں پوری ہوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خوشخبری پوری ہوئی۔ سوال ہے کہ سراقہ بن چاشم کو کس نے امان لکھ کر دی؟ تو عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے سراقہ بن چاشم کو امان لکھ کر دی۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون کون تھا؟ تو حضرت ابو بکر، عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس طرح 4 لوگوں نے مل کر ہجرت کی۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس خاتون کے گھر سے ہوا؟ تو معبد نامی خاتون تھی، جس کی بکریاں جو ہے وہ دودھ سے خشک ہو چکی تھیں، اور یہ بہت مہمان نواز خاتون تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر اس کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ اس کے گھر کے سارے برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو قبا پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو قبا پہنچے، اور قبا جو ہے وہ مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی بستی میں کتنے دن قیام کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 14 دن قیام کیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کس کے گھر قیام کیا؟ تو کلثوم بن ہدم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ سوال ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد قبا کس کی جگہ میں تعمیر کی گئی؟ تو مسجد قبا کلثوم بن ہدم کی جگہ میں تعمیر کی گئی، اور یہ مرد صحابی تھے۔ سوال ہے کہ مسجد قبا یعنی مسجد تقوی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو سورۃ توبہ میں مسجد قبا کا ذکر ہے، اور سورۃ توبہ میں ہی مسجد قبا کو مسجد تقوی کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کس محلے میں ادا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ بنو سالم میں پہلا جمعہ ادا کیا۔ سوال ہے کہ پہلی نماز جمعہ میں کتنے افراد شریک تھے؟ تو پہلی نماز جمعہ میں 100 افراد شریک تھے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ تو سب سے پہلے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کی خبر دی۔ یہ آج کا ہمارا 5واں لیکچر تھا۔ اس سے پہلے کے 4 لیکچر اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنے تو یہ آپ کی اسکرین پر پلے لسٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں، آپ یہاں سے ان کو سن سکتے ہیں، اور یہ لیکچر بالکل ترتیب کے ساتھ ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیے، اور اب انشاءاللہ یہ وصال تک چلیں گے، اور اس طرح سیریز جو ہے انبیاء سیرت نبوی کی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔